بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ واصحابہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ، وہ ہیں بے مثال درینچ شک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت مبارک اور نورانی بامقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ شہید بغداد کانفرنس کا انعقاد کرنے والے قابل مبارکباد ہیں، اور آپ تمام حضرات جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شہید بغداد عالم ربانی حضرت علامہ شیخ الشاہ مسید الحق محمد عاصم قادری محدث بدایونی نبر اللہ مرقدہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی اور اس کی عظمت اور ان کے علم کا تبحر، ان کا اخلاق، ان کی عاجزی، ان کی انکساری، یہ سب اہل بداؤں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور آستانے سے وابستہ حضرات بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو بھی شہید بغداد سے ایک دو مرتبہ ملا ہو وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اپنے تو اپنے اغیار بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ شہید بغداد کی شخصیت میں ایک ایسی جاذبیت تھی، ایک ایسی مقناطیسیت تھی، ایک ایسی کشش تھی کہ جو ان سے ملتا، ان سے گفتگو کرتا، ان کے پاس آتا، وہ پھر ان کا ہو جاتا۔ ایسی عظیم الشان ہستی کے عرس کی یہ محفل ہے، اور اس محفل میں جو رونق اور زندگی کی ایک رمق دکھائی دے رہی ہے وہ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ ہم کسی
زندہ و جاوید کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی میت کے جلسے میں نہیں آئے۔ روایات کے مطابق یہ کانفرنس اپنے انہی نقوش پر چلتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ شہید بغداد کے اس عرس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے عرس سے پہلے شہر میں چھوٹے بچوں کے درمیان علم کا رجحان بڑھانے کے لیے، دین کی طرف انہیں راغب کرنے کے لیے کچھ مسابقات اور مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور اس میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء یا طالبات کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے، ان کی تشجیع اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور جتنے بھی شرکاء اس میں ہوتے ہیں ان سب کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے اس مسابقے میں، اس کمپٹیشن میں شریک ہونے کا۔ حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہر سال یہ سلسلہ چلتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں اور بھی بہت سارے کام ہوئے، کچھ کتابیں شائع کی گئیں، ایک ایمبولینس خریدی گئی اور فری ہیلتھ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، اور وقت کی ضرورت کے حساب سے جیسا جیسا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی یہ شہید بغداد مشن اور شہید بغداد ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ حالات کے حساب سے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس عظیم الشان محفل میں ایک بہترین خطاب ہم سماعت کر چکے، مزید اب کسی خطاب کی ایسی کوئی حاجت نہیں تھی۔ حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ مولانا انور قادری مجیدی جب خطاب کر رہے تھے تو ان کی بذلہ سنجی اور نکتہ آفرینی پر خود بخود داد نکل رہی تھی اور وہ داد کو سمیٹ رہے تھے۔ شہید بغداد کے پڑھائے ہوئے طلبہ میں جو سب سے پہلا بیچ نکلا فارغین کا، مولانا موصوف اسی بیچ کے فارغ ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں یعنی جنوری کے مہینے میں ان کو بامبے یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ایوارڈ ہو گئی۔ خانوادہ عثمانیہ کے بزرگوں پر ان کا تھیسس ہے، ان کی زندگی اور ان کے علمی کارنامے، اس پر ان کی تھیسس ہے، اور اس تھیسس کو مناقشہ ہوا اس پر، اس کے بعد ان کو ڈگری ایوارڈ ہو گئی ماشاءاللہ۔ تو بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی سلجھی ہوئی اور بہت ہی اچھی زبان میں ہم تک انہوں نے جو پیغام پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں دین اور اسلام کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ موسم بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس ہوا میں کسی کو نیند آ جائے کیونکہ ہوا اچھی چل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بھی خیال آئے کتنی اچھی ہوا چل رہی ہے، فرو بھائی بیٹھے، ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ اگر ایک پلنگ مل جاتا تو نیند بہت اچھی آتی ہے۔ تو بیدار رہیے تھوڑی دیر کے لیے اور کچھ توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر کی گفتگو سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا جب تعارف کرایا، پہلا تعارف اپنی کتاب کو پہلی بار جب پیش کیا گیا مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، نہ کہ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے، مصحف کی یعنی جو کلام ہمارے ہاتھ میں ہے، جو کتاب جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کی ترتیب جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ۔ حالانکہ نزول کی ترتیب اس سے مختلف ہے، تو پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، سورہ بقرہ تو اور بہت بعد میں نازل ہوئی۔ تو مصحف کے اعتبار سے جو ترتیب آج ہمارے پاس ہے، علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ یہی ترتیب لوح محفوظ پر بھی قرآن شریف کی، یعنی لوح محفوظ پر جو کلام لکھا ہوا ہے وہ اسی ترتیب کے ساتھ لکھا ہے جس ترتیب سے ہمارے پاس اس مصحف میں موجود ہے۔ اور یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے، بلکہ آپ نے تو ترتیب یہاں تک کی کہ سورتوں کو ترتیب سے لگایا اور پھر کچھ آیتوں کو فرمایا کہ یہ آیت اس صورت میں رکھی جائے، جو بہت بڑی صورتیں تھیں جو مکمل ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی تھی،
مختلف وقتوں میں نازل ہوئی، تو آپ نے بعض آیتوں کو کسی صورت میں رکھوایا، بعض آیت کو کسی صورت میں، اور یہ ترتیب وہی ہے جو لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وحی کے علاوہ بھی بہت سارا علم اللہ نے دیا تھا، کیونکہ قرآن کی کسی آیت میں یہ بات نہیں لکھی ہے کہ ترتیب کیا ہوگی قرآن کی، تو وحی قرآنی کے ذریعے ترتیب مرتب نہیں کی گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وحی کے علاوہ بہت سارے علوم عطا فرمائے تھے، جس میں سے ایک علم یہ تھا کہ لوح محفوظ پر یہ ترتیب ہے، لہٰذا تمہارے ہاتھ کی کتاب کی ترتیب بھی یہی ہو۔ اسی ترتیب سے مصحف ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو جب سورہ فاتحہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی عظمت بیان کرنا چاہی اور ارادہ فرمایا کہ اپنی اس عظیم الشان کتاب کی عظمت کو بیان کیا جائے، اس کا تعارف کرایا جائے، تو فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب کتاب کا سب سے پہلا ذکر فرمایا کہ یہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ تعارف جو ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ نہیں جانتے ہیں اس کو آپ جانیں۔ جس کو فلاسفہ کی زبان میں اگر دیکھا جائے تو اس کے الگ الگ نام ہیں، حد کہتے ہیں، پھر حد تام اور حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، مگر سب کا مقصد یہی ہے کہ کسی چیز کو پہچان لیا جائے، اس کی شناخت ہو جائے، اس کے بارے میں ہم جان لیں، اس کا علم حاصل ہو جائے، اس کو ہم سمجھ لیں کہ وہ ہے کیا ہے۔ اور یہ دنیا کا یہ فطرت کے مطابق بھی بات ہے، دنیا کا اصول یہی ہے۔ جب کوئی نیا موبائل لانچ کیا جاتا ہے تو اس کے تعارف میں ایک بکلیٹ آتی ہے، اور اس موبائل کا تعارف اس میں کرایا جاتا ہے، ایڈ دیے جاتے ہیں، اشتہار دیے جاتے ہیں جس میں موبائل کا تعارف ہے۔ کوئی کمپیوٹر نیا لانچ کیا جائے، کوئی نئی کار مارکیٹ میں آ جائے، کوئی نیا پروڈکٹ، کوئی نیا سامان، تو اس کا تعارف کرایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو جانیں، پہچانیں، پھر اس کو استعمال کریں، اس کو خریدیں اور اس کی طرف مائل ہوں۔ اور تعارف کرانے کے لیے علماء محققین نے یہ بھی اصول بیان کیے ہیں کہ تعارف ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی شبہ نہ ہو، بالکل واضح الفاظ میں تعارف ہونا چاہیے۔ اسی کو معرف کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی چیز، ایسی ڈیفینیشن اور ایسے کلمات ہیں، ایسی عبارت ہے کہ جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے جو ہم نہیں جانتے تھے، کوئی ایسی مجہول شے جس کو ہم نہیں جانتے تھے، اس کو سمجھانے کے لیے جب کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو وہ اتنا واضح ہو کہ اس لفظ کو سمجھانے کے لیے پھر کسی دوسری ڈیفینیشن کی ضرورت نہ پڑے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مثلا آپ یہ کہیں کہ ایمان کیا ہے، آپ کہیں ایمان کیا ہے، ایمان دین ہے، تو پھر دین کیا ہے، دین اسلام ہے، تو پھر اسلام کیا ہے، بات جلدی جائے۔ تو ایسی تعریف نہیں چاہیے۔ چھڑی کسے کہتے ہیں؟ اب آپ ایک تعریف کریں کہ ایک کسان تھا، اس نے شیشم کا پیڑ لگایا، اس کو گائے کھا گئی، پھر دوسرا پیڑ لگایا، اس کو کوئی اکھیڑ کے لے گیا، تیسرا آواز میں رجاوی کہ بتا چھڑی کسے کہتے ہیں؟ تو ایسے طول طویل نہیں، مقصد کہتے ہیں کہ مائک کسے کہتے ہیں کہ مائک فلاں چیز ہے۔ اب آپ اس کی ایک ایسی ڈیفینیشن کریں کہ جس ڈیفینیشن کے لیے ڈیفینیشن کرنا پڑے، تو یہ تعریف اچھی نہیں مانی جاتی۔ یہ اصول ہے۔ قرآن میں بھی بہت ساری چیزوں کی تعریف کی گئی اور اتنے واضح لفظوں میں کی گئی کہ اب کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ یعنی جب نبیوں کے بارے میں بتایا گیا اتنا واضح ارشاد فرما دیا گیا کہ اب اس میں کوئی ابہام اور کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ جب نبیوں کے علم کے بارے میں بات کی گئی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا، نبیوں کے زندگی کی بات کی گئی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا، انبیاء کے معجزات کے بارے میں بات کی گئی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا، زمین و آسمان کے پیدا ہونے کی بات کی گئی وضاحت کے ساتھ بتایا گیا، انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے گئے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا، چاند اور سورج اور آسمان اور زمین اور پہاڑ اور چرند پرند جس کے بارے میں بیان کیا وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ اسی طرح جب ہونا یہ چاہیے کہ جب قرآن کا تعارف ہو ایک واضح تعارف ہو۔ اب یہ اتنا واضح تعارف ہے قرآن کا کہ اللہ فرماتا ہے الف لام میم، اور یہ 3 حروف ہیں جس کا مطلب دنیا میں کوئی نہیں جانتا۔ یہیں سے تعارف شروع ہو رہا ہے۔ الف
لام میم، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اسی کتاب کو سمجھانے کے لیے ابتدا یہاں سے کی جا رہی ہے۔ یہ عظیم کتاب کی ابتدا کہاں سے ہے؟ الف لام میم، اور یہ قرآن کا تعارف یہیں سے شروع ہوا ہے، اور اسی کو کوئی نہیں جانتا۔ بہت سے لوگوں نے اس پر بحث کی، بڑے مفسرین اس پر بڑی علمی بحثیں کی گئی، الاتقان میں سیوطی نے اور البرہان نے اور علماء نے بے شمار اس پر لکھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ کوئی مطلب ہے بھی کہ نہیں بھی ہے، کیا عقیدہ رکھیں اس کے بارے میں، کیا یہ کوئی آیت ہے یا یہ ایک آیت نہیں ہے، یہ حروف ہیں کہ متشابہات میں سے ہے کہ مقطعات کہا جائے گا ان کو، یا اس کا علم کس کے پاس ہے، یا کوئی علم ہے یا نہیں ہے، کچھ اشارہ ہے یا واضح طور پر ہے یا ابہام ہے، بہت ساری گفتگو کی، مگر کل ملا کر نتیجہ اس کا یہی نکلا۔ مجھے قاضی بیضاوی کی بات بہت معقول نظر آئی۔ امام قاضی بیضاوی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، الف لام میم قرآن کا حصہ ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم بھی ہے، اس کا ایک مطلب ہے، یعنی یہ کلمات کسی مفہوم اور معنی پر دلالت کر رہے ہیں، کوئی مدلول موجود ہے، کوئی معنی ہے اس کا، مگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا راز ہے۔ علماء نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ایک قول بھی پیش کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہر کتاب کا کوئی سر اور راز ہوتا ہے، اور یہ حروف مقطعات قرآن کا راز ہے۔ اب اس پر تشریح علماء نے فرمائی کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور خطاب بھی ہے حکمت والے کا کہ جس کا کوئی بھی کام بیکار اور عبث نہیں ہوتا۔ تو اب اگر ان کلمات کا کوئی معنی ہی نہ ہو تو یہ محمل ہو جائیں گے۔ محمل کہتے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں نکلے، جیسے آپ کہتے ہیں چائے بھائی، تو چائے کا تو مطلب ہوتا ہے مگر بھائی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، مگر بھائی کا بہت بڑا مطلب ہو گیا ہے، اگر بھائی نہ ہو تو مہمان کو نہ مان جاتا ہے۔ جیسے تالی والی، کھانا وانا، تو ایک محمل لفظ جو کسی بھی معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا، جس کو بنایا نہیں گیا کسی معنی کے لیے، وہ ایک محمل لفظ۔ تو اگر یہ الف لام میم ان کا کوئی معنی نہیں ہے تو یہ ہو گئے محمل، اور محمل کلام کو اللہ کی طرف منسوب کرنا یہ ہے گناہ، کہ اللہ کی طرف ایک ایسا کلام منسوب ہو جائے کہ جس جو محمل ہو، تو یہ تو ایک جب ایک عقل مند انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی افوات نہ بکوں، کوئی محمل بات میرے منہ سے نہ نکلے، اگر کسی عالم کی طرف کہہ دیا جائے کہ یہ بہت محمل بات کرتے ہیں تو یہ ان کی شان میں توہین ہے۔ جا کے ہم اللہ کے بارے میں کہیں کہ یہ محمل کلام ہے، تو یہ عقیدہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کلام محمل ہے، یقیناً کوئی نہ کوئی معنی ہے۔ اب جب معنی ہے اس کا تو پھر اس کا معنی اور مفہوم کس کو معلوم ہے؟ شوافی کہتے ہیں کہ راسخون فی العلم کو اس کا معلوم ہے، جو علم میں راسخین ہیں ان کو اس کا علم کا پتہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جہاں پر یہ آیت آئی ہے راسخین فی العلم، یہ جو علم میں رسوخ رکھنے والے، اس آیت کریمہ میں بھی تو کیسے ہیں کہ اس کا تعلق پچھلی والی آیت سے ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں سے الگ کلام شروع ہوتا ہے کہ ملا کے ہوتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آیاتیں پہلے تو اس حروف مقطعات کو متشابہات ثابت کیجئے، اور اس متشابہات کے بعد اس کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ راسخون فی العلم جو ہے وہ اس کو جانتے ہیں، مگر وہ راسخون اور وہ جن کا علم راسخ ہے انہوں نے کیا معنی بیان کیا، وہ راسخین بھی اس کا معنی یہ کہہ کر نہیں بیان کر سکے کہ یہی اللہ کی مراد ہے، کوئی نہیں کر سکا۔ اب یہ بحث اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس کا معنی کسی کو نہیں معلوم، تو ایک جماعت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کہنا مناسب نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس کو چاہے علم عطا فرماتا ہے، تو آپ یہ دعویٰ نہ کریں کسی کو نہیں معلوم۔ مگر ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے کہ اس کا معنی اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو پھر یہ راز کہا رہا ہے، جبکہ صحابہ کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا راز ہے، اور یہ بات عقل میں بھی آتی ہے، کیونکہ آگے کا جو مضمون ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ اس بات سے یہ مناسب بھی لگتی ہے کہ اللہ نے تعارف یہاں سے شروع کیا اس کلام کا جو کلام الہی ہے، وہ کلام جو کلام ربانی ہے، وہ کلام جو کلام قدیم ہے،
وہ کلام جو اللہ کا کلام ہے اس کی ابتدا، کیونکہ جب کلام نازل ہوا تو بحثیں یہ ہونے لگی کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہے، یہ اپنے دل سے گڑھ کے بیان کرتا ہے، اس کو اللہ کا کلام نہیں مانا لوگوں نے۔ کیونکہ یہ بات اگر مان لی جاتی کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر سب لوگ ایمان لے آتے۔ جھگڑا اسی بات کا تھا، ان کو شک ہو رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعارف کی ابتدا ہی میں اس شک کو رفع فرما دیا، فرمایا الف لام میم، اگر اس کلام کو کلام خدا نہیں مانتے ہو تو یہ حروف اسی زبان کے ہیں جس زبان میں تم گفتگو کیا کرتے ہو، یہ اسی حروف تہجی وہیں سے لیے گئے ہیں جس زبان کو تم دن اور رات بولتے ہو، تو تم بھی ایک ایسا کلام لے کر آؤ کہ جس کلام کی سجا کا عالم یہ ہو، جس کلام کے اعجاز کا عالم یہ ہو، جس کلام کے حسن کا عالم یہ ہو کہ کوئی دوسرا ویسا کلام نہ لا سکے۔ الف لام میم، اگر ہو سکے تو آپ بھی اس طرح کا کلام لے کر آؤ۔ تمام عالم مخلوقات کو عاجز کر دیا اللہ کے ان تین حروف نے کہ اب اس جیسا کلام کوئی دوسرا لا نہیں سکتا۔ الف لام میم، یہ اس کلام کی تعارف کی ابتدا ہے کہ جس کلام کے کوئی یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اس کو ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور ان کو اس کا علم بھی عطا فرمایا۔ وہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب اور معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور یہ کلمات، یہ حروف کس مفہوم پر دلالت کر رہے ہیں، وہ ان کو بھی جانتے۔ اگر وہ بھی نہ جانتے ہوتے تو پھر بات کوئی عمل کی ہو جاتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس کا معنی ہے مگر رسول نہیں جانتے تو محمل تو نہیں رہا۔ تو دوسرا پھر سوال یہ ہوگا کہ پھر یہ ایسے بات رسول اللہ سے کہی کیوں گئی جس کو وہ جانتے ہی نہیں؟ ان کو کون سا شک تھا اس میں کہ اللہ کلام ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ سے، اور یہ عام طریقہ ہے، اس کو مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی زبان بولی جائے جو آپ نہیں جانتے تو پھر وہ کلام بلیغ نہیں ہوتا۔ کلام کے بلیغ ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ مخاطب کے مطابق کلام کیا جائے۔ ہمارے سامنے جیسا ہو، نبی کریم کا معجزہ یہ بھی تھا کہ جب عرب کے قبائل ان کے پاس آتے تھے تو الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ لہجے ہوا کرتے تھے، تو جس لہجے کا قبیلہ آیا ہوا ہوتا تھا آپ اسی لہجے میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ حالت نسبی میں تثنیہ کا اعراب اگر کوئی الف کے ساتھ رکھتا ہے تو نبی کریم تثنیہ کا اعراب الف کے ساتھ ہی رکھتے تھے، اس کے ساتھ فرماتے تھے اتريد ان تميتها موتتان۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قبیلے عرب کے جس زبان کو جانتے تھے نبی کریم ان سے اسی زبان میں بات کرتے تھے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس کا معنی تو ہے اور نبی کریم کو نہیں معلوم، ان کو اللہ نے نہیں بتایا، تو پھر نبی کریم سے خطاب کرنے میں حکمت کیا رہی؟ تو کوئی حکمت نہیں رہی۔ اپنے نبی کو ہی اس بات کو منوایا کہ یہ میرا کلام ہے، تو ایک ابس بات ہے۔ نبی تو آتا ہی وہیں سے، یہ سمجھ کر ہے کہ اللہ ہے اور اللہ کا، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی کہ جبریل امین جب اس وحی کو لے کر آئے تو آپ نے جیسا اللہ سے لیا تھا ویسا ہی نبی تک پہنچا دیا، مفہوم اور معنی نہیں بتایا، بیان کیا۔ کسی روایت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جبریل امین نے قرآن کی آیت پہلے پڑھائی اور پھر اس کے بعد اس کا معنی بھی بتایا، نہیں ملے گا کسی تفسیر کہ نبی کریم نے پوچھا ہو کہ جبریل اس کا معنی کیا ہے۔ یہ تو ملے گا کہ اے ہمارے حبیب آپ جلدی نہ کریں، ہم آپ کے دل سے اس کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم اس میں بٹھا دیں گے اس آیت کو، آپ اس کو بھولیں گے نہیں، اس آیت کو، اس کلام کو آپ بھولیں گے نہیں، یہ سب ملے گا۔ مگر یہ کہیں نہیں ملے گا کہ یہ ملے گا کہ جبریل آئے، جبریل نے کہا اقرا، پھر آپ نے کہا کہ ما انا بقارئ اقرا، مگر یہ نہیں ہے کہ جبریل اقرا کا معنی کیا ہے، یہ کچھ نہیں۔ بلکہ ملک الموت نے ایک بار حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب میں روح قبض کرنے آتا ہوں لوگوں کی تو کچھ لوگوں کی روحیں پہلے سے مری ہوئی ہوتی ہیں، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ آپ سوچیے، یہ موت کا فرشتہ پوچھ رہا ہے، حضور کے علم کو لوگ سمجھ نہیں سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں لوگ نادانی کی وجہ سے زبان درازی کر بیٹھتے۔ موت کا فرشتہ جس کا روز اول سے کام یہی ہے کہ بس روح قبض کرنا ہے تمہیں، اس کو نہیں معلوم کہ روح مر کیسے گئی۔ حضور نے فرمایا یہ لوگ اپنی روحیں خود مار لیتے ہیں۔
اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ بھی فرمایا، یہ وہ لوگوں کی روحیں مر جاتی ہیں کہ جن کے پاس کوئی سائل آئے اور وہ دے سکتے ہوں اور اس کو نہ دے، ان لوگوں کی روحیں مر جاتی ہیں۔ تو فرشتے کو اگر کوئی چیز پوچھنی ہوتی ہے تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتا ہے۔ یہ ایک الگ مفہوم ہے کہ نبی کریم خود سوال کرنا پڑا ہے جبریل سے کہ بتاؤ اس آیت کا معنی کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کلام الہی اور قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے، جبریل کو عطا نہیں ہوا، وہ رسول اللہ پر نازل کیا گیا ہے، جبریل پر نازل نہیں کیا گیا۔ جبریل ایک قاصد ہیں، وحی لے کر آتے ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، ایک وحی کے امانت دار ہیں۔ ان کا کام اتنا ہے کہ جو اللہ حکم فرمائے وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر پیش کر دیا جائے۔ امیر میرائی نے کہا تھا تعلیم جبرائیل فقط ایک بہانہ تھی، تعلیم جبرائیل فقط ایک بہانہ تھی، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے، اور حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے، دیتے تھے قدسیوں کو سبق بے پڑھے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ بندوں سے، ابھی آپ نے تقریر میں سنا کہ انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کو عقل و شعور عطا کیا گیا ہے، اور یہ اپنی حدوں سے تجاوز کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک علم اور حکمت اور فن اور بلاغت کے کمال کو میں پہنچ چکا ہوں۔ ایسے ماحول میں اللہ نے فرمایا الف لام میم، اور یہ اعلان کر دیا کہ رہتی دنیا تک عربی زبان کا بڑے سے بڑا بلیغ و فصیح انسان اس کلام کے سامنے کھڑے ہو کر جرأت نہیں کر سکتا یہ کہنے کی کہ میں بھی ایسا کلام کہہ سکتا ہوں۔ اس کے سامنے یہ حروف مقطعات، یہ تو 3 حروف ہیں، کہیں فرمایا اللہ نے قاف، کہیں فرمایا نون، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں 1 حرف، کہیں 2 حرف، کہیں 3 حرف، کہیں 4، کہیں 5 ارشاد فرمائے، مگر مجال نہیں ہے کسی کی مخلوق میں سے کسی کی جو ان حروف کے مطابق اور اس جیسا خوبصورت کلام کوئی بندہ لا سکے۔ یہ اس کلام کے منوانے کی پہلی دلیل قرآن کی آیت کے شروع میں اللہ نے سورہ بقرہ کے شروعات میں ارشاد فرما دی کہ اگر کوئی دوسری دلیل تمہارے پاس نہ ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو اتنا تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے الف لام میم، اس کی یہ دلیل ہے کہ یہ کلام الہی ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی دوسرا کلام لا نہیں سکتا۔ تو چونکہ کتاب کا تعارف تھا تو ضروری تھا کہ اس کتاب کو، یہ کتاب کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس سے بڑا تعارف قرآن کا نہیں، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس کو سمجھانے اور بتانے کے لیے کیا بلیغ طریقہ استعمال کیا گیا، فرمایا الف لام میم۔ آپ کو جھک مار کے ماننا پڑے گا کہ اللہ کا کلام ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسا کوئی دوسرا لا نہیں سکتا، جب یہ بات آپ کے دلوں میں گھر کر گئی تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ مفسرین بلکہ علوم قرآن کے ماہرین فرماتے ہیں کہ جب بھی حروف مقطعات قرآن میں آتے ہیں، کہیں ابتدا ہوتی ہے کلام کی وہاں سے، تو اس کے بعد کلام ان حروف کے بعد کتاب کا ذکر ہوتا ہے، علم کا ذکر ہوتا ہے، کبھی علم غیب کا ذکر ہوتا ہے، مستقبل کی خبروں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگایا گیا یہ کہ ان حروف مقطعات سے علم یا کتاب مراد ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ عظیم الشان کتاب ہے، یہ ایسی عظیم الشان کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک اور شبہ کی، تذبذب کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کتاب میں سب سے پہلا شک جو ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کتاب ہے کس کی؟ اس سے بڑا شک تو ہو نہیں سکتا کوئی۔ سب سے بڑا شک یہی ہو سکتا ہے کہ کس کا کلام ہے یہ۔ قرآن کے بارے میں اس سے بڑا شک نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا ریب نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے اولین شک ہے کہ کلام کس کا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس شک کے چکر میں نہ پڑنا کہ کس کا کلام ہے، کیونکہ اگر تم یہ شک کرو گے کہ کس کا کلام ہے تو الف لام میم ہم شروع میں فرما چکے ہیں، تم یہ شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ ابتدا اس تعریف، اس کتاب کی ابتدا ان الفاظ سے اللہ نے فرمائی
کہ اب کسی شک کی گنجائش باقی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب، اس میں شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی اس کے بارے میں آپ ایسا گمان رکھیں کہ یہ کتاب کس کی، ایسا اس کتاب میں، یہ کتاب ایسی نہیں ہے، یہ یقیناً اللہ کی کتاب ہے. سب سے پہلا شک تو یہاں سے دور ہوا. جب آپ کا شک یہاں سے دور ہوا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک اور ریب کی بات نہیں ہے. یہ عظیم الشان اور محکم کتاب ہے. ہر لفظ پر ایمان لانا ہوگا، ہر حرف پر ایمان لانا ہوگا، ہر حرکات و سکنات پر ایمان لانا ہوگا. کوئی لفظ ایسا آ جائے کہ جس کا معنی معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، ایمان لانا ہوگا. اسی لیے عقیدہ یہ بنا کہ الف لام میم، اس پر ایمان لانا ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مگر ہم اس کا معنی نہیں جانتے. اس کے معنی اور مفہوم کو اللہ کی طرف چھوڑ دیا جائے. وہ جانتا ہے اور اس کا حبیب جانتا ہے اس کے بتانے سے. یا اللہ جس کے دل پر دروازہ کھول دے وہ جان لے گا. اپنے کسب سے، اپنے علم کی بنیاد پر، لغت اور زبان کی بنیاد پر کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ الف لام میم کا مطلب کیا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور اس کی عطا سے ہی جانا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم نے جانا. تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب، اس میں شبہ اور شک کرنے کی گنجائش ہے. یہ نہیں فرمایا کہ تم اس میں شک نہ کرنا، آپ کتاب میں شک نہ کریں، یہ نہیں فرمایا. یہ فرمایا کہ یہ شک، تم شک کرو یا نہ کرو، یہ کتاب اس چیز سے پاک ہے کہ اس میں شک کیا جائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب اگر تم شک کرتے ہو تو کتاب کی کمی نہیں ہے، یہ تمہاری کمی ہے، تمہارے عقل کی کمی ہے، تمہارے شعور کی کمی ہے، تمہارے فہم کی کمی ہے، تمہارے علم کی کجی ہے. کیونکہ یہ کتاب تو وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر تو ریب ہو نہیں سکتا. ہاں تمہارے اندر ریب ہو سکتا ہے، آپ کے اندر شک ہو سکتا ہے. اور انسان شکوک و شبہات میں اس طرح مبتلا ہوئے، ہر چیز کو لے کر شبہ ہے. بعض انسانوں کو تو اسی بات کا شبہ ہے کہ ہم ہیں بھی کہ نہیں. یہ ایک فرقہ تھا، ایک فرقہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا، اس دنیا میں تھا، جس کا ماننا یہ تھا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. میں تم ہو کیا پتہ نہیں تھا ہم ہیں کہ نہیں. اس وقت دن ہے کہ رات ہے معلوم نہیں، پتہ نہیں کیا. لا ادریہ اس کا نام تھا، کچھ نہیں معلوم ہونا. امام اعظم کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایک ہی علاج ہے، ایک آگ جلا کے ان کو ڈال دیجیے اس میں، اور جب یہ کہیں ہم چل رہے ہیں تو کہا جائے تم کہاں چل رہے ہو، تم تو تھے نہیں. ابھی تو تم نے کہا کہ ہم ہیں کہ نہیں، ہمیں کیا پتا. ایسے ہی ایک مناظرہ ٹھن گیا کسی ٹائپ کے ایک آدمی سے. جب مناظرہ جو ہونا تھا ہوا، اس کے بعد امام اعظم نے اس کا خچر اپنے شاگردوں کا چھپا دیا. اب اسے کہا میرا خچر کہاں ہے؟ کون سا خچر؟ بول دے. کیا خچر ہوتا ہے کچھ؟ ابھی تو تم یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ہے کہ نہیں، ہمیں کیا پتا، کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. تو تم تو یہ کہہ رہے تھے کچھ ہوتا نہیں، پھر خچر کس چیز کا نام ہے؟ کہا بھائی جس پر بیٹھ کر میں آیا تھا، تم کیسے بیٹھ سکتے ہو ایک ایسی چیز پر جو ہے نہیں؟ تم نے تو کہا کہ وہ کچھ ہے کہ نہیں، ہمیں کیا معلوم. پھر یہی مناظرہ ختم ہو گیا. تو آپ شک کر سکتے ہیں، بالکل کیجئے، مگر اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے. آپ گفتگو کرتے رہیے کہ ان آیتوں کو قرآن سے نکال دو، یہ قرآن نہیں ہو سکتا. آپ باتیں کرتے رہے اس بات کی. 1 سال ہو گیا اسی اسٹیج پر کہا تھا کہ لوگ قرآن بدلنے کے چکر میں اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں، مگر قرآن نہیں بدلتا. آج 1 سال مکمل ہوا ہے، مگر اس 1 سال کے دور میں تبدیل ہو کر جس گروہ میں گئے تھے وہاں سے بھی دھتکارے گئے. قرآن نے بھی دھتکار دیا. دنیا میں بھی لعنتی ہو، قیامت میں بھی لعنت کا توپ لے بیٹھا ہو. لوگوں نے نام بدل لیے اپنے، پتہ نہیں کیا رضوی نام تھا اس کا، اور کچھ الگ ایک نام، مگر قبول نہیں کیا گیا. آپ ذرا سوچیں. پھر بھی اللہ پر ایمان نہیں، قرآن پر ایمان نہیں. تو قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تم شک کرو، لوگ تم بے شک کریں. تم ثبوت دے رہے ہو، آگ کے سامنے بیٹھ کر ثبوت دے رہے ہو، وہ ماننے کو تیار نہیں. ٹیکا لگا کر ثبوت دے رہے ہو، وہ ماننے کو تیار نہیں. زنار ڈال کے ثبوت دے رہے ہو، ماننے کو تیار نہیں ہے.
اور اس کتاب کا عالم یہ ہے کہ جو لوگ اس کتاب کے بارے میں بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے ادبا جو اس کتاب کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، وہ بھی اس کتاب کے جھٹلانے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ شک کرنے والوں کو لوگوں نے جھٹلا دیا، نہ مسلمانوں میں رہے۔ دھوبی کا ایسا کچھ تھا، مجھے محاورہ یاد نہیں آ رہا، جس میں گھر کا نہ گھاٹ کا کر، مگر اس دھوبی کا نام کیا تھا جس کی گلے تھے کتے تھے؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اپنے کتاب کی قرآن نے ذمہ داری لے لی، اللہ نے ذمہ داری لے لی اپنی کتاب کی، کہ اس میں شک نہیں، گنجائش نہیں ہے، آپ کی گارنٹی نہیں لی۔ تو جس کی اللہ نے گارنٹی لے لی ہے اس میں شک نہیں ڈالا جا سکتا، اور جس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں لی وہ شک میں مبتلا ہو رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی کفر کر رہا ہے، کوئی بدعت میں ہے، کوئی گمراہی میں ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عالم ہے، کوئی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، کوئی حلال کام کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں، کوئی ایمان پہ مرا، کوئی کفر پہ مرا۔ مگر قرآن کی اللہ نے یہ بات کہہ کر وضاحت کر دی، اس میں شک نہیں۔ اب کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، سارے شکوک و شبہات کتاب سے باہر، جتنے شک کی باتیں ہیں سب کتاب سے باہر ہیں۔ کتاب کے اندر کوئی شک اور شبہ کی بات نہیں، اور اتنی محتاط بات ہے کہ جس لفظ کا معنی امت نہیں سمجھ سکتی اس کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اس کا معنی ہم نہیں سمجھ سکتے، ہمارا رب جانتا ہے۔ یہ ہے اس کتاب کی حقانیت اور اس کتاب کی صداقت اور سچائی، اور اس کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کلام نہیں ہے، وہ یہی مانتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے، مگر ان کے دل میں ایک چور تھا۔ جب بھی کوئی نیا آدمی مکے میں آتا تھا تو اس کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو محمد کے پاس مت جانا۔ کیوں نہیں جانا؟ کہ بھائی ان کا کلام جو سنتا ہے، جو ان سے بات کر لیتا ہے، وہ پھر ان کا ہو جاتا ہے۔ تو ڈرتے بھی تھے اس بات سے کہ وہ کلام جو ان پر نازل ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ جو سن لے اس پہ اثر کر جاتا۔ آپ ذرا سوچیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوفی صاحب کے جد اعلیٰ، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، آنکھوں میں غصہ اور سر میں ایک جلال کہ آج میں قصہ ختم کر دوں۔ راستے میں کوئی ملا، اس نے کہا اپنے گھر کی خبر لیجیے، اپنے گھر جا کر دیکھیے۔ گھر میں آئے تو کیا ہوا؟ مار پیٹ ہو گئی، گھر میں گھستے ہی مار پیٹ ہو گئی، اور اچھی خاصی مار پیٹ کر دی، یعنی چوٹیں لگ گئی ان کے بہنوئی کی اور بہن کے، اور ان چوٹوں کا ذکر بھی ہے روایتوں میں کہ اچھی خاصی چوٹ لگ گئی۔ بھائی عمر کا ہاتھ تھا تو ہلکا تو پڑے گا، چاہے جس کے پڑے۔ مگر جب یہ ہاتھ پڑا کچھ کان میں آواز بھی پڑی، کہا کہ یہ آواز کیا تھی، کلام کیا تھا؟ کسی اس پہ لکھا ہوا تھا، کہا مجھے دکھاؤ گا، نہیں تمہیں نہیں دے سکتے، تم نجس ہو۔ آپ ذرا سوچیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی اس کے باہر ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ ایک بہن نے اپنے بھائی سے کہا کہ تمہیں ہاتھ میں نہیں دے سکتے، تم نہ پڑھ۔ کمی کتاب میں نہیں تھی، کمی باہر تھی، تھوڑا سا سننا تھا، اور یہ کلام رسول کی زبان سے بھی نہیں سنا گیا تھا، ایک امتی کے زبان سے سنا گیا تھا، ایک صحابیہ اور ایک صحابی کی زبان سے سنا تھا، دل پر اثر کر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اس کلام کو جب سنے گا کوئی تو اس میں پھر شک اور شبہ اس کلام کے اندر نہیں ہو سکتا۔ جتنے شکوک اور شبہات اور وسوسے ہوں گے آپ کے دل کے اندر ہوں گے، قرآن کے اندر نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے قرآن میں کتنی صورتیں ہیں پوری دنیا جانتی ہے، کہیں اختلاف نہیں ہے کہ مصر والے 115 کہتے ہوں، ہندوستان والے 114 کہتے ہوں، اور جو ہے سعودی عرب والے 118 کہتے ہیں، پوری دنیا میں۔ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں سب متفق، قرآن میں کتنے حروف ہیں سب متفق، قرآن میں کتنے رکوع ہیں سب متفق، قرآن میں کتنے سجدے ہیں سب متفق، قرآن میں کتنے احکامات ہیں سب متفق، ایک ایک زیر اور زبر پر سب متفق ہے۔ لہذا قرآن میں کسی بھی زاویے سے کسی شک کی گنجائش نہیں۔ لوگوں نے شک ڈالنے چاہے، مگر شک قرآن میں جب اللہ نے فرمایا کوئی شکوک سے پاک ہے تو کوئی انسان اس میں شک کیا ڈالے؟
آپس میں ایک دوسرے میں شک ڈالتے ہیں. تو اس کتاب میں کوئی شکوک و شبہات، جو سنے گا اس کو اس کے دل پہ اثر کرے گا یہ کلام. تو حضرت فاروق اعظم کے دل پہ اثر کر دیا. تو مکے والوں کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ کلام جو بھی سنتا ہے اس کے دل پہ اثر کر جاتا ہے، سارے شک جو دل میں تھے وہ دور ہو جاتے ہیں. یہ تو ایسا کلام ہے، اس میں کیا شک ہوگا؟ بلکہ شک والے دلوں میں جب یہ کلام جاتا ہے تو وہاں سے شکوک و شبہات دور کر دیتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں، اس عظیم الشان کتاب میں کوئی شک گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. ہدایت کی ضرورت ایک گناہگار کو ہے کہ متقی کو ہے؟ کس کو ہے ہدایت کی ضرورت؟ ایک جواری کو ضرورت ہے کہ جوا چھوڑ دے، یہ اس کے لیے ہدایت ہے. ایک شرابی کو ضرورت ہے کہ شراب چھوڑے، یہ اس کے لیے ہدایت. ایک مشرک کے لیے ضروری ہے کہ شرک چھوڑے، یہ اس کے لیے ہدایت. ایک جھوٹ بولنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یہ اس کے لیے ہدایت ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اور متقی بھی کون، ان کی بھی تعریف قرآن نے کر دی. اب آپ یہ بیان کریں، یہ ڈھونڈے کہ متقی کون ہے، کس کے لیے ہدایت ہے، اس کی بھی اللہ نے ایک اس کی بھی تعریف کر دی. اب یہاں سے ایک بات میں بتاتا چلوں آپ کو. ابھی آپ نے سنا کہ ایک ہدایت ہے جو فطری ہے، ایک ہدایت ہے جو فطری نہیں ہے بلکہ اس کی دعوت دینا پڑتی ہے، اس پر آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا ہوتا ہے. ایک ہدایت یہ ہے، اس کو ہدایت ایمان کہا جاتا ہے. مشرف با اسلام ہو گئے کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری، ہر برائی کے مقابلے میں جو سچائی اور نیکی ہے وہ ہدایت ہے. جیسے جھوٹ بولنے کے مقابلے میں سچائی ہدایت ہے، حرام کام کرنے کے مقابلے میں اس کو چھوڑ دینا ہدایت ہے، فرائض سے میں سستی برتنے کے مقابلے فرائض کو ادا کرنا یہ ہدایت ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کے مقابلے میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہدایت ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدایت ہے. تو ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور حرام سے دور رہتے ہیں، حلال کو اپناتے ہیں، یہ بھی ایک ہدایت. تو ہدایت کا سلسلہ انسان کی زندگی میں پوری زندگی موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری کتاب کو جس گروہ کے لیے ہدایت فرما رہا ہے، اس گروہ کا پہلے سے عالم کیا ہے وہ قرآن میں بتا رہا ہے. ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. وہ تقوی والے کون ہیں؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ تقوی والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں بھی ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے. آپ نے آج تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں آدمی غیب پہ ایمان لے آئے. آپ نے سنا ہوگا یہ اللہ پہ ایمان لے آئے، رسولوں پر ایمان لے آئے، جنت دوزخ پہ ایمان لے آئے، فرشتوں پہ ایمان لے آئے. اور ایمان میں یہ پڑھتے بھی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ پڑھتے ہیں. آمنت بالغیب تو نہیں پڑھتا کوئی کہ میں غیب پر ایمان لے آیا. اور قرآن میں جہاں بھی کہا گیا ایمان والے ہیں کہ نہیں ہیں تو یہی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ و رسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ. آمنو، اور جن کے بارے میں کہا گیا کہ ایمان لا کر لائے اور مگر وہ مسلمان نہیں، ان کے بارے میں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، ہم اللہ پر ایمان لائے. تو ایمان لانا نہ لانا اس کا غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. جبکہ ایمان لایا جاتا ہے اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے. اور ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اس کے بندے ہیں. فرشتوں پر، جنت دوزخ پر، قضاء و قدر پر، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پر، اس پر ایمان لاتے ہیں. مگر اللہ نے فرمایا کہ وہ متقی بندے کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں تو وہ غیب ہے کیا کہ جس پر ایمان لاتے ہیں؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ وہ غیب کیا ہے جس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کیسے کہتے ہیں؟ تو محققین نے، علماء محدثین نے یہ بتایا کہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا نام ہے. اور ما جاء بہ النبی، جو کچھ نبی کے ساتھ آیا، جو نبی لے کر آئے،
جس کی خبر نبی نے دی اس کو مان لینے، اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ اب یؤمنون بالغیب کا مطلب یہی تھا کہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اور ایمان لانا اور مومن ہونا اور ایمان والا ہونا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ نبی پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لائے۔ تو اس کو اللہ نے کہا یؤمنون بالغیب۔ اب لفظ غیب بھی ایک بڑا برننگ ایشو بنا ہوا ہے کہ غیب کی کسے کہتے ہیں، اور غیب کا علم، اور علم غیب، اور علم غیب کس کو ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا ہے، مگر قرآن فرما رہا ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے۔ اب اس غیب پر ایمان جس طرح لوگ لائے، ابھی پچھلی تقریر میں آپ نے سنا ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے۔ تو رب کے راستے کی دعوت کیا تھی؟ یہی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی تھی کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، قضاء و قدر پر، نیکی اور بھلائی کی باتوں پر، یہ کہ اللہ کی جانب سے اسی پر ایمان لانے۔ یہی تو اللہ کا راستہ ہے، اور کیا راستہ اللہ؟ یہی دعوت تھی کہ بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف، یعنی ایمان کی طرف۔ اور کس طرح بلاؤ؟ حکمت کے ذریعے بلاؤ، اور اچھے واعظ و نصیحت کے ذریعے بلاؤ۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ متقی لوگ وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس غیب پر ایمان کیسے لائیں گے؟ تو سب سے پہلا غیب تو خود نبی کریم ہوئے کہ جن پر ایمان لایا گیا، کیونکہ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی ہے کہ نہیں ہے کہ رسول ہے، یہی غیب کی بات تھی۔ تو سب سے پہلے تو اس غیب پر ایمان لاؤ کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب محمد الرسول اللہ ہے، خاتم النبیین۔ پہلے تو اس پر ایمان لائیے، اور اس پر ایمان لانے کے بعد اس پر ایمان لائیے جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ کے فلاح پا جاؤ۔ اس پر ایمان لائیے، اور پھر پوری تمام ضروریات دین پر ایمان لائیے اور اقرار کیجیے اس کا۔ اور کس طرح جو دعوت کا ذکر ہوا کہ دعوت کس طرح دی؟ حکمت کے ذریعے۔ یہ جو اللہ کی طرف بلایا، جو ایمان، یہ متقی لوگ ایمان لائے کیسے؟ یہ حکمت کے ذریعے، اچھی واعظ و نصیحت کے ذریعے۔ اور جب بحث اور مناظرے کی نوبت آئی تو بہت اچھی اور سب سے اچھے انداز میں بحث اور گفتگو اور بحث و تکرار کے ذریعے۔ تو جب غیب پر ایمان، اب دیکھیے بات یہ سمجھنے کی ہے کہ غیب ایک ایسا مسئلہ بنا ہوا تھا کہ یہ مانا جائے کہ نہ مانا جائے، ایمان اس پر رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے، کیا عقیدہ رکھا جائے غیب کے تعلق سے، کہ رسول اللہ کو غیب معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا۔ اس جھگڑے کو 2 منٹ کے لیے اگر اپنے ذہن سے جھٹک دے تو قرآن خود فرما رہا ہے کہ جس رسول کو حامل علم غیب ماننے پر شکوک و شبہات تھے، اس رسول کو مجسم غیب بنا کر اللہ نے زمین پر اتارا ہے۔ فرمایا یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے، اور ایمان لایا جاتا ہے رسول پر۔ اب یہاں غیب بول کر اللہ نے وہ تمام امور مراد لے لیے جن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر بتایا کہ متقی کون ہے؟ کہ جو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرنے والے۔ آپ نے سوچا یہ بہت اچھی بات ہے، ابھی رمضان آنے والا ہے، رمضان سے پھر پیچھا چھوٹ گیا، کیونکہ متقی ہونے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نماز قائم کر لے۔ روزے کا تو ذکر نہیں کیا اس نے، حج کا تو ذکر ہی نہیں آیا، زکوٰۃ کا تو کوئی ذکر نہیں آیا اس کے اندر، بس نماز قائم کر لے وہ متقی ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، نماز بول کر یہاں پر اللہ نے تمام فرائض و واجبات، تمام عبادات کو اس کے ذمن میں مراد دیا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نمازیں پڑھیں اور روزہ نہ رکھیں اور متقی ہو جائیں۔ تو نماز بول کر اس کو جب میں یہاں سمجھاتا ہوں تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ آپ گئے امام صاحب کے پاس سے نماز سکھا دیجیے، کیا تو ان کا دیکھو سبحانہ پڑھنا، الحمدو پڑھنا، قل هو اللہ پڑھنا، رکوع کر لیں۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، سبحانہ الحمدللہ قل هو اللہ، اللہ چلے گئے رکوع میں، آپ تو نماز ہوئی کہ نہیں؟ کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی امام صاحب نے بتایا، مفتی صاحب نے بتایا کہ ثنا پڑھو، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، تو آپ نے کہا اللہ اکبر، ثنا، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اللہ اکبر، رکوع میں چلے گئے۔ نہیں ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ ثنا
ایک علم ہے جو پوری ثنا پر دلالت کر رہی ہے. جب تک پورا نہیں پڑھیں گے نہیں مانا جائے. سورہ فاتحہ یا الحمدو ایک علم کی حیثیت رکھتا ہے. جب تک الحمدو سے لے کر ضالین آمین تک نہیں پڑھ لیں گے جب تک نماز نہیں ہوگی. ایسے ہی 3 آیتیں یعنی قل هو اللہ، تو صرف قل هو اللہ کہنے سے نہیں بلکہ مکمل پڑھنا ہوگی. تو اسی طرح فرمایا کہ نمازیں ادا کرتے ہیں، یعنی نماز وہاں عبادت و فرائض و واجبات کا عالم بن گیا ہے کہ جو بھی اللہ نے فرض و واجب آپ کے ذمہ کیا ہے سب کو آپ ادا کرتے ہیں اور مستقل ادا کرتے ہیں، تو پھر آپ متقی ہوں گے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور آخری بات پرہیزگاروں کی یہ بتائی اللہ نے کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. رزقناہم مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، صدقات و خیرات میں خرچ کرتے ہیں. یہ 3 ایسی واضح نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں متقی لوگوں کی کہ جن کے لیے پھر یہ قرآن ہدایت ہے. اب وہ ہدایت کیسی ہے؟ ابھی آپ نے تقریر میں سنا کہ جب قرآن کی تبلیغ اور دین اور اسلام کی تبلیغ کی جائے گی تو اس کے اللہ نے 3 طریقے بتائے ہیں. ایک تو بتایا کہ حکمت کے ذریعے، واضح نصیحت کے، اچھی واضح نصیحت کے ذریعے، یا اگر بحث و تکرار ہو تو وہ سب سے اچھے احسن طریقے پر وہ کسی کو ذلیل کر کے اور گالی بک کے نہ ہو، بہت اچھے طریقے پر. اب آپ ذرا سوچیں کہ اب ایک قرآن جس کے لیے ہدایت بن گیا، اب وہ ہدایت لے کر متقی اس کو چلا. ہدایت بن گیا قرآن اس کے لیے متقی کے لیے، اب اس ہدایت کو لے کے متقی آگے بڑھے. مثال کے طور پر ہندوستان میں اللہ کا ایک تقوی شعار بندہ حضور غریب نواز سلطان الہند تشریف لائے. اب چونکہ قرآن ہدی للمتقین تھا اور غریب نواز ان تینوں نشانیوں پر کھرے اتر رہے تھے، جو اللہ نے صفات بیان کی ہے اس پر کھرے اتر رہے تھے، متقی کی صف میں آ چکے تھے، لہذا ان کے لیے قرآن ہدایت بن گیا تھا. اب یہ ہدایت اس متقی کے ساتھ جب ہندوستان آئی، جب متقی کے ساتھ ہدایت ہندوستان آئی، تو اب اس ہدایت کا بھی انداز انہی 3 راستوں کے ذریعے ہو. کس طرح سے؟ حکمت کے ذریعے. تو آپ حکمت کے ذریعے آپ نے دین کی بات کی، واضح و نصیحت کے ذریعے آپ نے دین کی بات کی، اور اگر کبھی کسی سے بحث و تکرار کا موقع بھی آیا تو کتنی اچھی بحث و تکرار. آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آ کر بحث کرنے لگا کہ اٹھو یہاں سے، تمہیں بیٹھنے نہیں دیا جائے. اچھا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں بیٹھنے دیا جائے؟ اس نے کہا یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے. آپ نے فرمایا اچھا تو پھر یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے، گالی گلوچ کے ذریعے اس سے بحث نہ کرنا. اگر وہ تمہیں اٹھا رہا ہے تو تم ایک احسن طریقے سے اٹھ جاؤ، تم اس سے بحث و تکرار ایک بہت اچھے طریقے سے کرو. اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا اجمیر کی سلطنت کہ بھائی اٹھ جاؤ، کسی کے ساتھ اٹھ جائیں گے. کون بیٹھے گا؟ کہ راجا کے اونٹ بیٹھیں گے. ٹھیک ہے صاحب، تو پھر یہاں راجا کے اونٹ ہی بیٹھے. اب راجا کے اونٹ آ کے بیٹھ گئے، بیٹھ تو گئے مگر وہ اٹھ نہیں پائے. بہت کوشش کی گئی اٹھانے کی، نہیں اٹھ سکے. تو ایک احسن طریقے سے گفتگو بات کی. اور امام اعظم کا میں نے آپ کو بتایا، ایک مرتبہ امام اعظم سے ایک بحث ہو گئی ایک ایسے شخص کی جو یہ کہتا تھا کہ دنیا اپنے آپ بن گئی، بنانے والا نہیں ہے کوئی. اب بحث ٹھن گئی تو امام اعظم نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں گے ہم بحث کر رہے تم. تو جو وقت مقرر کیا تھا اس سے بہت دیر میں آئے. وہ مجمع لگائے ہوئے پریشان ہو. اس نے کہا اتنی دیر میں آئے تم؟ آپ نے فرمایا کیا کرتے؟ راستے میں ندی تھی. اب ندی کے کنارے پہنچے تو دیکھا ایک درخت چر گیا، اس کے تختے ہو گئے. پھر وہ تختے آپس میں اس طرح جڑتے رہے، ناؤ بن گئی. پھر اس ناؤ میں بیٹھ کے میں آئے. تو اس نے کہا کہ اتنے بڑے عالم اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو، کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک درخت سے اپنے آپ ناؤ نہیں بن سکتی تو یہ کائنات اپنے آپ کیسے بن گئی؟ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ اس دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. ایک بنانے والا، کرنے والا، ایک فاعل مؤثر ہے کہ جس کے فعل کا یہ سارا نتیجہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.
تو اس طرح سے گفتگو. تو اب ہدایت بن گئی کہ اب آخر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, ہم جو ان کو دیتے ہیں اس میں سے خرچ کریں. اب یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ انسان کی حلال روزی کمائی ہوئی محنت سے پسینہ آپ کا بہا, بوجھ آپ نے اٹھایا, وقت آپ کا گیا, انرجی آپ نے لگائی, اس کے بعد شام کو جو مزدوری ملی, جو پیسے ملے, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, یہ پیسے وہ کما کے نہیں لایا, یہ ہم نے اسے عطا کیا. آپ ذرا سوچیں. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ شراب بیچ کر جو دولت کمائی اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی. شراب بیچ کے رات کو آپ حساب کتاب رکھیں, گڈی رکھی ہو آپ کے بھائی ھذا من فضل ربی, سب میرے رب کا فضل ہے. گناہ ہے یہ. ایک تو یہی گناہ کہ شراب بیچ رہے تھے, دوسرا گناہ اور توہین یہ اللہ کی کہ حرام کی کمائی کو اللہ کی طرف منسوب کریں, وہ چاہے اربوں خربوں روپے کیوں نہ ہو. دھوکہ دے کر, غبن کر کے, آج کل ایک ہزاروں کروڑ روپے غبن چرچا میں, تو دھوکہ دے کر, غبن کر کے, چوری کر کے, جوا کھیل کے, شراب بیچ کے, حرام طریقے پر کما کر, وہ کتنے ہی بڑا دولت کا پہاڑ کیوں نہ ہو, اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا. مگر حلال روزی جو رکشہ چلا کر, گھاس چھیل کر, کھیتی کر کے, بوجھ اٹھا کر, مٹی اٹھا کر, اگر 1 روپیہ بھی جیب میں آتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو فرماتا ہے کہ یہ تو نے نہیں کمایا ہے, مما رزقناہم, یہ تو ہم نے اسے دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہم نے عطا کیا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ اللہ کے بندے کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس بندے کے گھر میں جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ایسا شخص کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق روزی کماتا ہو, اس کے گھر کے, اس کی جیب کے روپے, پیسے اور دولت کو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دی ہے, رزقنا ہم نے دیا ہے. بے شک. اب سوچیے کہ جو اللہ کا مال ہو اس میں بے برکتی ہو سکتی ہے؟ تو بے برکت ہو جائے گا. اس میں کوئی نقصان, کوئی خسارہ, کوئی ضرر, کوئی نقصان کی چیز, کوئی ڈاکہ, کوئی چوری. کون ہے جو اللہ کا مال چرا لے؟ یاد رکھو, مسجد سے پنکھا چرا سکتے ہو, وضو خانے کی ٹوٹیاں چرائی جا سکتی ہیں, درگاہ کے کلش اور گنبدوں کے کلش تو چرائے جا سکتے ہیں, مگر اللہ کی دی ہوئی برکت نہیں چرائی جا سکتی. اللہ کی دی ہوئی روزی نہیں چرائی جا سکتی. جو رزق اللہ نے تمہیں لکھ دیا ہے ہر حال میں تم کو پہنچ کے رہے گا, چاہے تم بستر میں پڑے ہو یا دکان میں بیٹھے ہو, بازار میں کھڑے ہو, سفر میں ہو, حجر میں ہو, یہاں تک کہ ماں کے پیٹ میں بھی ہو, تو جو رزق لکھا گیا ہے وہ تم تک پہنچے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث, عرس شہید بغداد, عرس شہید بغداد, فیضان شہید بغداد, حضور تاجدار اہل سنت, نعرہ تکبیر. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جن کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس پر یہ یقین ہوتا ہے کہ سب اللہ کا ہے. یعنی کنجوس اور بخیل متقی نہیں ہو سکتا, کیونکہ فرمایا کہ مما رزقناہم, صرف ہم نے انہیں دیا ہے اس پر متقی نہیں ہو. ہم نے جو دے دیا, دولت دے دی, صرف اس دولت دے دینے پر تو متقی نہیں ہوئے, بلکہ مما رزقناہم ينفقون, جب ہماری دی ہوئی دولت کو خرچ کرو گے تو متقی کہلاؤ گے. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس طور پر کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے کو پتہ نہ چلے, اس طور پر نہیں کہ پوری دنیا آپ دے اسی لیے اس نیت سے دے رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے صاحب خیر مانے جائیں, لوگوں کو دکھا کر, ذلیل کر کے. ایک کیلا لوگ اسپتال میں دیتے, 20 لوگ فوٹو پکڑوتے ہیں, مریضوں کو پھل بانٹے. یہ تقوی شعار, یہ بدایوں سرزمین محبوب الہی کی سرزمین. حضرت محبوب الہی مغرب تک آپ کے آستانے پر جو کچھ بھی آتا تھا, مغرب کی نماز تک سب کچھ خرچ کر کے سویا کرتے تھے. عشاء کے بعد کچھ بچتا نہیں تھا کل کے لیے. کس مقام کا تقویٰ تھا, کس پائے کے بزرگ تھے, کیا اونچا مقام تھا, تو پھر ویسی ہی اونچی ہدایت تھی.
کیونکہ کتاب جو ہے متقی کے لیے ہدایت. یہی حال تھا کہ اگر شرابی مرید سامنے کھڑا ہو تو نظر پڑتے ہی شراب چھوٹ جاتی ہے. متقی ایسا تھا وہ. آپ کے مرید ہاتھ میں شراب کی بوتل لیا, اتفاق سے آمنا سامنا ہو گیا. اب یہ مرید نے کہا کہ اب میں کیا کروں, میں چھپ کے پیتے تھے. کہا کہ حضور سنا تھا کہ صالحین کی صحبت صالح کرتے تھے. میں نہیں ہو پایا صالح, کچھ نہ کچھ تو بات کہنی تھی. ہاتھ لگے, ہاتھوں پکڑ گئے, پیتے ہوئے پکڑ گئے. کہ حضور میں نے سنا کہ وہ نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے, تو ہم تو نہیں ہو پائے. اس بات پر حضرت امیر خسرو کو بہت غصہ بھی آیا. بڑے سخت لہجے میں آپ نے کلام بھی کیا, مگر کیونکہ تبلیغ کرنا تھی محبوب الہی کو, تو بالحکمہ ہونا تھا اور حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ ہونا تھا. اور اگر پھر بات چیت آگے بڑھے, سوال و جواب کی نوبت آئے, تو باللتی ہی احسن ہونا تھی. لہذا جب اس نے کہا کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ صالحین کی صحبت تمہیں صالح کر دیتی ہے, تو اب جب بات چیت, جب بحث کا آغاز ہوا, تو آپ مسکرائے, فرمایا کہ تم نے صحیح سنا اور تم پہ صالحین کی صحبت نے اثر کر دیا. بس اتنا کہنا تھا کہ ہاتھ سے شراب چھوٹ گئی, دل سے شراب کی محبت نکل گئی, اور یہ مقام حاصل ہوا کہ قیامت تک پوری دنیا جو محبوب الہی کے ملفوظ پڑھتی رہے گی. یہ احسان ہے اسی مرید کا, اسی خلیفہ کا, کہ جس کی شراب آپ نے چھوڑا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ. فوائد الفواز شریف, اس کے مصنف, ان کا یہ واقعہ. فقیر ان کے مدار پر حاضر ہو چکا ہے اپنے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت کے ساتھ. حضرت نے حاضری کرائی, مجھے دولت آباد شریف میں گئے ہوئے تھے اس دوران. تو آپ دیکھیں, صرف دولت کما لینے سے, حلال دولت, بالکل حلال کمائی, خون پسینے کی کمائی, مگر خرچ نہیں کر رہے, تو متقی نہیں. مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. اب یہاں بات چلے, بات یہ نہیں کہ کتنا خرچ کرو, بات یہ کہ خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اسی لیے اللہ کی راہ میں, اللہ کی خاطر 1 روپیہ بھی اگر کوئی خرچ کرتا ہے, 1 روپیہ, تو وہ دکھاوے کے کروڑوں روپے سے, بلکہ پورے ملک کے بجٹ کے برابر بھی اگر کوئی خرچ کرتے دکھاوے کا نہیں, تو اس کی برابری نہیں. قرآن میں بہت واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا کہ تم اپنے صدقات کو جو تم دے رہے ہو اس کو کیوں خراب کرتے ہو, احسان جتا کر اور دن کو تکلیف پہنچا کر لوگوں. بالمن والعذاب, اس کے ذریعے آپ کیوں باطل کر لیتے ہیں اپنے صدقات کو, مت کیا کرو ایسا. قرآن سمجھا رہا ہے ہمارا. تو 1 روپیہ بھی, 1 روپیہ تو خیر بہت بڑی بات ہوگی. اسی کے آخر میں 3 پارے میں قرآن نے وضاحت کے ساتھ سمجھایا کہ اگر 1 دانہ بھی خرچ کیا, جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ 1 دانہ جس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے. یعنی جو اللہ تعالیٰ جو واپس کرتا ہے اپنے بندے, 1 دانہ خرچ کرو گے, اس دانے میں سے 7 بالیاں, ان 7 میں سے ہر بالی میں 100 دانے, یعنی 700 گنا. تو اللہ 1 دانے کے مقابلے میں اس کا 700 گنا عطا فرماتا ہے, اور فرماتا ہے کہ یہ تو ایک لکھی پڑی بات ہو گئی, یہ تو ملنا ہی ملنا ہے, مگر جس کے ساتھ اللہ مزید ارادہ فرما لے اس کو اس سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ متقی لوگ ہیں کہ جو ایمان جن کا مضبوط ہو. غیب کے لفظ سے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ لفظ غیب بتا کر اللہ نے یہ تائید کر دی کہ اہل سنت والجماعت والا ایمان چاہیے. مینون بالغیب کہتے ہیں, اہل سنت والجماعت والا عقیدہ ہو. نمازیں قائم کرو, یعنی تمام فرائض و واجبات کی ادا کرنے والے ہو. یقین مانو, نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ کے پابند ہیں, مگر ماں باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے, تقوی والا انسان نہیں ہو سکتا. جتنے بھی فرائض و واجبات ہیں سب کو ادا کرنا ہوگا, اپنی طاقت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کرنا ہوگا, لازم ہے, ضروری. وہ ساری ادائیگی, اس کے بعد پھر کنجوسی اور بخیلی چھوڑ کر اللہ کی خاطر اس میں سے کچھ خرچ کرنا ہوگا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے, حلال کرنا. تب جا کر انسان متقی ہوتا ہے. اور جیسے ہی تقوی والا ہوا, قرآن کا ارشاد سامنے آیا, ھدی للمتقین, یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہو گئی. اب عرفاء یہ فرماتے ہیں
کہ ہدایت تو سب کے لیے تھی، مگر تقوی والوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو تقوی والوں کے ساتھ ہو جائے گا ہدایت ان کے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہدایت کی حفاظت بھی تقوی والوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو اور آگے مزید کھول کر اللہ نے بہت تفصیل سے سورہ بقرہ ہی میں اور 4-6 آیتوں میں آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون تک بہت تفصیل سے اور بہت وضاحت کے ساتھ سمجھایا، مگر وقت کا دامن تنگ ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، قرآن کو تمام شکوک و شبہات سے بالا تر سمجھیں، اس پہ یقین کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، فرمائے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔